چھوڑایا الہی۔ ایک بزرگ ایک مدرسے سے گزر رہے تھے، اس دور کا مدرسۃ المدینہ، اسے نام تو نہیں پتا، تو مدینہ ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ، الحمدللہ۔ تو اس دور کا ایک مدرسۃ المدینہ، اس کے باہر ایک مدنی منا، ایک بزرگ گزرے تو مدنی منا کھڑا رو رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں تختی بھی ہے۔ اب تو تختی میں شاید نہیں لکھتے، اب تو نوٹ بک میں لکھتے نا، ان دنوں تختی ہوتی تھی، ملتانی مٹی سے وہ گھستے تھے اس کو، لکھتے تھے۔ بہرحال اب تو جدید ٹیکنالوجی کی تختیاں بھی آتی ہیں، وہ لکھو اور فوراً مٹ جاتا ہے اس پر ہاتھ سے۔ وہ تختی پکڑے رو رہا ہے، وہ بزرگ کھڑے اور وہ سمجھے کہ شاید آج قاری صاحب نے پٹائی لگائی ہوگی، وہ اس منع کو سلام کیا اور استفسار کیا کہ بیٹے کیا ہوا، اگر آپ کو استاد صاحب نے مارا ہے تو آؤ میں سفارش کر دیتا ہوں، نہیں ماریں گے۔ تو مدنی منع نے روتے ہوئے اپنی تختی اس بزرگ کے سامنے کر دی کہ یہ پڑھیے۔ تو بزرگ نے پڑھا تو اس میں سورہ تکاثر کی ابتدائی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، باعث خیر و برکت، عالم شریعت، پروانہ شمع بزم رسالت، پیر طریقت، ولی نعمت، مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ مدنی منا برابر روئے چلا جا رہا تھا، وہ بزرگ اس کی یہ رقت دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے بیٹا اس سورہ کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ آگے بھی ہے جو شاید کل تمہیں بتایا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس بزرگ نے سورۃ التکاثر کی بقیہ آیات کریمہ بھی سنا دی، جو یہ ہیں: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ کنز الایمان: بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ مدنی منا جہنم کا ہولناک تذکرہ سن کر تھرا اٹھا، کانپتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا اور پچھاڑے کھا کھا کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس کا استاذ لپک کر آیا اور اس نے اس بزرگ کو پکڑ لیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، مرحوم مدنی منع کے ماں باپ بھی پہنچ گئے۔ قتل کا الزام عائد کر کے ان بزرگ کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ تو پہلے کے قاضی کے لیے عالم ہونا شرط ہوتا تھا، عالم بھی عام عالم نہیں، بہت بڑا علامہ ہوا کرتا تھا قاضی۔ تو وہ قاضی صاحب بھی بہت بڑے عالم اور خدا ترس بزرگ تھے، عقل سلیم رکھنے والے تھے۔ تو انہوں نے قانون کے مطابق ان کو بزرگ کو صفائی کا موقع دیا کہ آپ بھی فرمائیے صفائی میں، یہ لوگ آپ پر اس مدنی منع کے قتل کا الزام دھرتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے ساری داستان سنا دی، ایسی ایسی باتیں، میں نے تو قرآن کی آیتیں پڑھی، اس پر یہ مدنی منا جو تھا خوف خدا کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ تو قاضی صاحب یہ سن کر سمجھ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ مدنی منا بہت سعادت مند تھا، خوش نصیب تھا، اور خوف الہی عز و جل کی تلوار سے یہ شہید ہوا ہے، اس کو کسی نے قتل نہیں کیا، اور ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا وہ مدنی منا کتنا خوش نصیب تھا، خدا کی قسم۔ مدنی منع کے خوف خدا پر فدا
سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا، کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی دلا، میرے مرنے کا باعث ہو خوف خدا۔ تو یہ ہے قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا۔ اس مدنی منع کو جس بزرگ نے قرآن سنایا، کوئی کو ساؤنڈ نہیں تھا، کوئی مجمع نہیں تھا، واہ واہ اور سبحان اللہ اور مرحبا کی صدائیں اور داد و تحسین کی آوازیں اور انعامات اور تمغے اور کپ ایوارڈ اور کچھ بھی نہیں تھے۔ ایک دل کی آواز تھی، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو وہ اس دور کا بچہ قرآن دان تھا۔ افسوس کہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے، اور جو ہم عربی، جو ہم میں سے جانتے بھی عربی، ان میں بھی وہ رقت اب نہیں پائی جاتی جو پہلے دور میں رقت تھی۔ اور اس رقت کا رونے کا مقام یہ ہے، اللہ اور رسول کو تلاوت قرآن میں رونا بہت پسند ہے۔ ہاں آپ کو تعجب ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے کی ترغیب دلاتے ہیں کہ رو۔ چنانچہ در منصور میں بھی ہے، شعوب الایمان میں بھی ہے کہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبیوں کے سرور، مدینے کے تاجور، محبوب رب اکبر، آمینہ کے دلبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں کھیکی کر کے ہنسنے والوں کی پذیرائی نہیں ہے، مرحبا کی داد پر پھولنے والے اور تمغے لینے والوں کی پذیرائی نہیں کی جا رہی۔ یہاں رونے والوں کو ایسا عظیم الشان تمغہ دیا جا رہا ہے، مالک جنت، ساقی کوثر، محبوب رب العزت جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کی سند بانٹ رہے ہیں کہ جو رونے والا ہے اور جنت لیتا جائے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا، سورۃ تکاثر کی تلاوت فرمائی۔ ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے، تو جو نہیں رو سکے تھے ان کو تشویش ہوئی، ارے ہم تو رہ گئے، جنت تو رونے والوں کو ملے گی۔ ان کو اتنا جذبہ تھا، ہم میں سے تو شاید کوئی بھی نہ روئے، ان کو اتنا جذبہ تھا کہ ارے ہم تو رونے سے رہ گئے، جو روئے وہ تو جنت پا گئے، ہمارا کیا بنے؟ تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہ سکے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع اور عنایت فرمایا، اتنا پسند ہے رونا رلانا ہے۔ ایک موقع اور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سورۃ التکاثر میں غفلت کے ساتھ جمع مال کی حوصلہ شکنی اور قبر و جہنم کا ہولناک تذکرہ ہے۔ کاش اس کو پڑھ سن کر ہم گناہگار بھی رو پڑا کریں، ہمیں بھی رونا آ جائے، اے کاش ایسی رقت اور سوز ہمیں بھی نصیب ہو۔ ہمارے دل سخت ہو، گناہوں کا زنگ چڑھ گیا، گناہوں کا خول چڑھ گیا، رقت نہیں ملتی۔ دل سخت ہونے کے اسباب بہت سارے، سب سے بڑا سبب تو حرام روزی بالکل ستھری بہت مشکل ہو گئی ہے، اور بہت سارے اسباب ہیں جن میں بات چھوٹی چھوٹی باتیں جن میں ہم لوگ مبتلا ہیں، مثلا بغیر تعجب کے ہنسنا، بغیر ضرورت کے بولنا، فضول بات، جیسے ہم فضول گوئی بہت کرتے، پڑھ ہم لوگ چلتی رہتی، تو اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے، فضول بولنے سے، فضول ہنسنے سے، یعنی کہ ضرورت کے بغیر ہنسا، تعجب پر ہنسا جاتا ہے، ہم دوسروں کو اچھا لگانے کے لیے ہنستے، خواہ ہنستے، بغیر بھوک کے کھانا، یہ بھی دل کو سخت کرتا ہے۔ تو افسوس ہمارے دل کی قساوت نہیں جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گناہوں بچایا